قسطنطنیہ کیا تھا اور یہ شہر دنیا کے لیے اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا تھا؟ یہ شہر کب وجود میں آیا اور کس بادشاہ نے ایسے اپنا دارالحکومت بنایا؟ اور وہ کون تھا جس نے تاریخ میں پہلی بار قسطنطنیہ کو فتح کر لیا؟ یہ کہانی قسطنطنیہ کی ہے، ایک ایسے شہر کی جو صدیوں تک دنیا کی طاقتوں کا خواب رہا۔ یہ شہر صرف ایک مقام نہیں تھا بلکہ ایک ایسی کنجی تھا جسے حاصل کرنے والا سیاست، تجارت اور جنگ میں سبقت لے جاتا تھا۔ قسطنطنیہ موجودہ ترکی کے شہر استنبول کا قدیم نام ہے۔ یہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ جغرافیائی اہمیت نے اسے تاریخ کا مرکز بنا دیا۔ قدیم زمانے میں اس شہر کو بزنطین کہا جاتا تھا۔ سن 330 عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین اعظم نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس نے شہر کو وسعت دی، مضبوط فصیلیں بنوائیں، محلات اور گرجا گھر تعمیر کروائے اور اپنے نام پر اس کا نام قسطنطنیہ رکھ دیا۔ یہاں سے اس شہر کی عظمت کا آغاز ہوا۔ آہستہ آہستہ قسطنطنیہ بازنطینی سلطنت کا دل بن گیا۔ چاروں طرف بلند دیواریں، گہرے خندق اور مضبوط دروازے تھے۔ سمندر کی جانب طاقتور بحری بیڑا ہر وقت تیار رہتا۔ اسی وجہ سے یہ شہر ناقابل تسخیر سمجھا جانے لگا۔ دنیا کی بڑی بڑی فوجیں اس کے سامنے ناکام ہو چکی تھیں۔ یہ شہر صرف فوجی طاقت کا مرکز نہیں تھا بلکہ علم، تجارت اور مذہب کا بھی گڑھ تھا۔ آیا صوفیہ جیسی عظیم عمارت بنائی گئی جو عیسائی دنیا کی سب سے بڑی عبادت گاہ سمجھی جاتی تھی۔ قسطنطنیہ سے یورپ اور ایشیا کی تجارت چلتی تھی۔ سونے چاندی کے خزانے یہیں جمع ہوتے تھے۔ جب عرب میں اسلام کا سورج طلوع ہوا تو دنیا کی تاریخ نے نیا رخ لیا۔ اسلام پھیلنے لگا۔ مسلمانوں کی نظریں بھی قسطنطنیہ پر جا ٹھہریں کیونکہ یہ شہر ظلم و طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم نے اس شہر کے بارے میں خوشخبری عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب قسطنطنیہ فتح ہوگا اور اس لشکر کا سردار بہترین انسان ہوگا اور وہ لشکر بھی بہترین لشکر ہوگا۔ یہ الفاظ صحابہ کرام کے دلوں میں آگ بن کر جلنے لگے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس لشکر کا حصہ بنے۔ خلافت راشدہ کے دور میں اس خواب کو حقیقت بنانے کی پہلی کوشش کی گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بڑا لشکر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں نبی کریم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جو مدینہ میں رسول اللہ کے میزبان تھے۔ مسلمانوں نے طویل محاصرہ کیا، شدید سردی، بھوک اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن شہر کی مضبوط فصیلیں ٹوٹ نہ سکیں۔ اسی دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ مجھے شہر کی دیوار کے قریب دفن کیا جائے تاکہ میری قبر آنے والی نسلوں کو یہ یاد دلاتی رہے کہ ایک مسلمان یہاں تک پہنچا تھا۔ یہ محاصرہ کامیاب نہ ہو سکا مگر مسلمانوں کے حوصلے کمزور نہ ہوئے۔ بعد میں بنو امیہ کے دور میں کئی بار قسطنطنیہ پر حملے کیے گئے۔ ہر بار مسلمان دیواروں تک پہنچے لیکن یونانی آگ اور مضبوط دفاع کے بعد شہر فتح نہ ہو سکا۔ بنو عباس کے دور میں بھی قسطنطنیہ مسلمانوں کی نگاہ میں رہا مگر داخلی اختلافات اور سیاسی مسائل نے بڑی مہمات کو کمزور کر دیا۔ یوں یہ خواب وقتی طور پر مؤخر ہوتا چلا گیا۔ دوسری طرف یورپ کی طاقتیں بھی قسطنطنیہ کو حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ بلغاریوں نے حملے کیے، روس کے قبائل نے کوشش کی۔ آخرکار سن 1204 عیسوی میں چوتھی صلیبی جنگ کے دوران عیسائی صلیبیوں نے خود قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔ شہر کو بری طرح لوٹا گیا۔ یہ بازنطینی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا۔ کچھ عرصے بعد بازنطینیوں نے شہر واپس لے لیا مگر وہ شان، وہ طاقت کبھی واپس نہ آ سکی۔ سلطنت کمزور ہو چکی تھی، فوج بکھر چکی تھی اور قسطنطنیہ صرف نام کا دارالحکومت رہ گیا تھا۔ یہیں سے تاریخ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ اناطولیہ کی سرزمین پر ایک نئی طاقت جنم لے چکی تھی، عثمانی ترک، جن کی بنیاد عثمان غازی نے رکھی۔ یہ لوگ سادہ زندگی، پختہ ایمان اور مضبوط نظم و ضبط کے مالک تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی ریاست ایک بڑی سلطنت میں بدلنے لگی۔ عثمانی سلاطین کی نظریں شروع سے قسطنطنیہ پر تھیں۔ سلطان بایزید یلدرم نے بھی اس شہر کا محاصرہ کیا لیکن تیمور کے حملے کی وجہ سے یہ مہم ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد بھی یہ خواب نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ بالآخر وہ وقت آیا جب ایک نوجوان سلطان تخت پر بیٹھا۔ یہ سلطان محمد ثانی تھا جو بعد میں محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے بچپن ہی سے قسطنطنیہ کی فتح کا خواب دیکھا تھا۔ اسے حدیث کی خوشخبری ازبر تھی اور وہ خود کو اس کا حقدار بنانا چاہتا تھا۔ سلطان محمد الفاتح نے سب سے پہلے خود کو علم اور کردار سے مضبوط کیا۔ قرآن، فقہ، تاریخ اور جنگی حکمت عملی سیکھی۔ اس کے بعد اس نے سلطنت کو تیار کیا، نئی توپیں بنوائیں جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تھیں، فوج کو منظم کیا اور بحری طاقت کو مضبوط بنایا۔ سن 1433 عیسوی میں عثمانی لشکر نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔
दिन रात तोपों की घन गर्ज से शहर लरजने लगा। बाज़ंतीनियों ने आखिरी हद तक मुज़ाहमत की, मगर उनके पास वसाइल कम थे, जबकि उस्मानियों का हौसला बुलंद था। मुहासरे के दौरान सुल्तान मोहम्मद अल फातिह ने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख बदल दी। उस्मानी कश्तियों को खुश्की के रास्ते खलीज में उतार दिया गया। ये मंजर देखकर दुश्मन के हौसले टूट गए और शहर का दिफा बिखरने लगा। आखिरकार वह दिन आया जब उस्मानी फौज शहर में दाखिल हो गई। चारों तरफ तकबीर की आवाज़ें बुलंद हो गईं। बाज़ंतीनी बादशाह की मुज़ाहमत ख़त्म हो चुकी थी। कुस्तंतनिया सदियों बाद फतह कर दिया। फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद अल फातिह घोड़े से उतरे, ज़मीन पर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने ऐलान किया कि किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आवाम को मुकम्मल अमन दी गई। माल और जान की हफाजत को यकीनी बनाया गया। या सोफिया में दाखिल होकर उसे मस्जिद में तब्दील किया गया, जहां पहली नमाज अदा की गई। ये वो तारीखी लम्हा था जब नबी करीम की सदियों पुरानी खुशखबरी पूरी हुई और सुल्तान मोहम्मद अल फातिह उसके सच्चे मिज़दाक साबित हुए। फतह के बाद कुस्तंतनिया का नाम इस्तंबुल रखा गया। ये शहर खिलाफती उस्मानिया का दाराल हुकूमत बना। यहाँ इल्म व दानिश के मराकज़ कायम हुए, मसाजिद, मदारिस और बाजार आबाद हुए। गैर मुस्लिमों को भी अपने मजहब पर अमल की मुकम्मल आज़ादी दी गई। कुस्तंतनिया की फतह ने दुनिया की तारीख बदल दी। यूरोप में खौफ और हैरत फैल गई, जबकि मुस्लिम दुनिया में खुशी और फख्र की लहर दौड़ गई। ये फतह सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि ईमान, सब्र, हिकमत और तैयारी की अजीम फतह थी। ये पूरी दास्तान हमें ये सबक देती है कि जो कौम अपने मकसद पर साबित कदम रहे, मुश्किलात से न घबराए और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। कुस्तंतनिया की कहानी आज भी हर सुनने वाले के दिल में हौसला और यकीन पैदा करती है। अगर आप उस तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ राबिता कर सकते हो।